سڈنی ساحل پر دہشت گردی کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ 40 زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک۔ مذہبی تہوار کے موقع پر جمع افراد پر گولیاں برسانے والے حملہ آور باپ بیٹا نکلے۔ 50 سالہ ساجد اکرم اور 24 سالہ نوید اکرم داعش کی تعلیمات سے متاثر تھے۔ مرکزی ملزم ساجد اکرم کے پاس 10 سال سے اسلحے کا لائسنس تھا اور اس نے ایک گن کلب کی رکنیت بھی لے رکھی تھی۔ مارے گئے ملزم کے قبضے سے 6 مہلک ہتھیار بھی برآمد۔ واقعے کے خلاف آسٹریلیا میں سوگ کا اعلان، آج پرچم سرنگوں رہے گا۔ سڈنی فائرنگ واقعہ، مسلم شخص نے بہادری کی مثال قائم کر دی۔ 43 سالہ احمد احمد نے دہشت گرد پر چھپٹ کر اس سے بندوق چھین لی۔ دوسرے دہشت گرد نے اسے ٹانگ اور کندھے پر گولیاں مار کر زخمی کر دیا۔ احمد فروٹ شاپ کا مالک اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے احمد الحمد کو بہادر اور قابل احترام قرار دے دیا۔ کہا اس کی بروقت کارروائی سے کئی قیمتی جانیں بچ گئیں۔ مذہبی تہوار منانے والوں کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لوگ فخر سے تہوار منائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی سڈنی واقعے پر آسٹریلوی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا آسٹریلیا کی قیادت نے یہود مخالف جذبات کو روکنے کے بجائے بالواسطہ طور پر انہیں ہوا دی۔ جب ملک میں یہود مخالف جذبات تیزی سے بڑھ رہے تھے تو آسٹریلوی حکومت خاموش تماشائی بنی رہی اور ان کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ برطانوی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل وان بھی سڈنی حملے کے دوران پھنس گئے، ریسٹورنٹ میں پناہ لینا پڑی۔ ایکس پر لکھا، حملے کے دوران ایک ریسٹورنٹ میں بند رہنا انتہائی خوفناک تھا۔ ہنگامی سروسز اور حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے والے شخص کا شکریہ۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ کی فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ کہا سڈنی میں بے دردی سے لوگوں کو قتل کیا گیا، اس دل خراش واقعے کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ یارم میں FM-90 NER میزائل کا کامیاب لائیو فائر۔ جنگی جہاز نے تیز رفتار فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ کی مشق میں شرکت میزائل فائرنگ سے پاک بحریہ کی اعلیٰ جنگی تیاری اور دفاعی صلاحیت ثابت ہو گئی۔ پاک بحریہ کا سمندری سرحدوں کے دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ IMF نے پاکستان کے کسٹمز اور ٹیرف سٹرکچر کو پیچیدہ اور ناقص قرار دے دیا۔ IMF کے مطابق موجودہ ٹیرف نظام چند مخصوص سیکٹرز اور بڑی کمپنیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، برآمدات اور معیشت کو نقصان ہو رہا ہے۔ آٹو، زراعت اور فوڈ سیکٹر پر سب سے زیادہ درآمدی ٹیرف عائد ہے۔ آٹو سیکٹر میں ٹیرف 150% سے بھی تجاوز کر چکا۔ پاکستان نے IMF کو نیشنل ٹیرف پالیسی 2025 تا 2030 میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی یقین دہانی کروا دی، جس میں کسٹمز ڈیوٹیز بتدریج کم، اضافی اور ریگولیٹری ڈیوٹیز مرحلہ وار ختم اور اوسط ٹیرف تقریباً آدھا کرنے کا پلان شامل۔ حکومتی دستاویز کے مطابق ان اصلاحات سے تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی نمو کو فروغ ملے گا۔ رواں سال کی آخری مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کیا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک اعلامیہ کے ذریعے مانیٹری پالیسی کا اعلان کریں گے۔ شرح سود کا تعین کیا جائے گا۔ شرح سود 11% پر برقرار رہنے کا امکان ہے۔ معاشی اعشاریوں، مہنگائی کی شرح کے باعث شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کے اضافے کا بھی خدشہ۔ امن دشمن نشان عبرت بن گئے، سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کامیاب کارروائیاں، 13 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق مہمند میں کارروائی شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 خارج مارے گئے۔ بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مزید 6 خارج انجام کو پہنچے۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے میں کلیئرنس آپریشن، بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ افغان طالبان دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرپرستی کے باعث عالمی دباؤ میں اضافہ۔ جرمن حکومت کا افغان مہاجرین پروگرام فوری ختم کر کے نو انٹری کا اعلان۔ DW کے مطابق 640 افغان پناہ گزینوں کے داخلے سے انکار۔
جرمنی کے بعد آسٹریلیا کا بھی افغان سفارت خانہ بند کرنے کا عندیہ۔ طالبان کی پالیسیوں کے باعث افغانستان کو سفارتی تنہائی اور سخت عالمی نتائج کا سامنا ہوگا۔ شکارپور کے ضمنی انتخابی مارکے میں تیر چل گیا۔ PS9 میں پیپلز پارٹی کے آغا شہباز درانی 73,954 ووٹ لے کر کامیاب۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق JUI کے سید رشید اللہ 9,412 ووٹ لے سکے۔ JUI امیدوار نے نتائج کو مسترد کر دیا، کہا ہم الیکشن ٹرائیبیونل کو بائیو میٹرک کی درخواست دیں گے۔ نشست پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کے انتقال پر خالی ہوئی تھی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آغا شہباز درانی کی کامیابی پر مبارکباد، کہتے ہیں شکارپور کے ضمنی انتخابات میں تیر کی کامیابی جمہوریت کی فتح ہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی صوبے کے عوامی مسائل کے حوالے سے بریفنگ۔ تقریباً 30 بچے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جن کو پولیو کا مرض ہوا۔ اس مرض کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور دنیا بھر نے کیا ہے کہ ہم اپنی ہر بچے کو جو 5 سال سے کم ہے اس کو 2 قطرے اس پولیو ویکسین کے پلائیں۔ ہم ہر کچھ مہینوں بعد یہ مہم شروع کرتے ہیں اور اس دفعے بھی اس مہم کے اندر تقریباً 80,000 ہمارے فرنٹ لائن پولیو ورکرز ہیں جو گھر گھر جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سال کی آخری انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ مہم 21 دسمبر تک جاری رہے گی۔ سندھ کے 30 اضلاع کی 1345 یونین کونسلز میں 1,06,00,000 بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے 80,000 فرنٹ لائن ورکرز اور 21,000 سے زائد اہلکار مہم میں شریک ہے۔ 400 لیڈی پولیس کانسٹیبلز بھی انسداد پولیو مہم میں فرائض سر انجام دیں گی۔ پولیو وائرس کی بر وقت نشاندہی کے لیے مضبوط نگرانی کا نظام موجود ہے۔ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے فرنٹ لائن ورکرز کو قومی ہیرو قرار دیا۔ جس نے لاہور کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے مجھے مشورے دے رہی ہے۔ اللہ کا مجھے مشورے دینے سے پہلے ذرا اپنے صوبے کا حال دیکھیں۔ پنجاب پولیس پورے پاکستان میں سب سے کرپٹ ترین ادارہ بن گیا ہے۔ یہ تو ان کا حال ہے اور مشورے ہم کو دے رہے ہیں۔ پنجاب میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا الزام۔ کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا ہمیں مشورہ دینے والے پاکستان کو ڈبو رہے ہیں۔ وفاق نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ انگلی اٹھانے والے اپنی کرپشن دیکھیں، ہمیں NFC میں حصہ نہیں دیا جا رہا۔ بانی اور بہنوں کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا۔ پاکستان اور تمام اقوام کو متحد کرنا ہوگا۔ پشاور میں ریسکیو کی گاڑیاں سابق معاون خصوصی ریلیف کے زیر استعمال ہونے کا انکشاف۔ ریسکیو کا سابق معاون خصوصی ریلیف نیک محمد کو خط، سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کا مطالبہ۔ خط کے مطابق نیک محمد کے پاس 3 سرکاری گاڑیاں استعمال میں تھیں۔ نئی تعیناتی کے بعد گاڑیاں وزیر ریلیف کے لیے واپس کی جائیں۔ ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مرکزی ملزم مجرحی قاتل شمریز پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم شمریز ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں مفرور تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے 10 روز تک چھاپے مارے۔ ملزم اس سے قبل بھی قتل کے مقدمے میں مفرور تھا۔ پنجاب حکومت کا مائنورٹی کارڈ کی تعداد 75,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کرسمس پر چھوٹا سا تحفہ ہے۔ پاکستان اور عوام محفوظ ہے۔ پنجاب کی ترقی اور تحفظ مریم نواز کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے گزشتہ سال 30 سال بعد ہارس اینڈ کیٹل شو بحال کیا۔ اس سال بسنت کا اعلان کیا۔ بسنت 6، 7 اور 8 فروری کو منائی جائے گی۔
خشک سردی نے شکنجا کس لیا، بالائی علاقوں میں ٹھنڈ کی شدید لہر، لیہ میں پارا -5 تک گر گیا، سکردو گوپس -3 ریکارڈ، کوئٹہ 5، اسلام آباد اور پشاور 6، لاہور 9، کراچی 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اسموگ بن گئی روک، پنجاب کی عوام آلودہ فضا میں سانس لینے پر مجبور، لاہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر، فضا میں آلودگی کی شرح 408 ریکارڈ، کراچی دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر، پشاور پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا، فضا میں آلودگی کی شرح 613 رہی، فیصل آباد، بہاولپور، ملتان میں بھی اسموگ کا راج، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور اسلام آباد میں بھی فضائی آلودگی۔ پاکستان کے ہاتھوں میدان جنگ میں شکست کے بعد بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی مسلسل سبکی کا سامنا، امریکہ کی قیادت میں جدید ٹیکنالوجی کے عالمی اتحاد پیکس سیلیکا سے بھارت کو نکال دیا گیا، بھارتی اپوزیشن نے مودی حکومت کو عالمی رسوائی کا ذمہ دار قرار دیا، مئی کی شکست کے بعد ہر محاذ پر بھارت کی ساکھ سوال کا شکار ہے، ناکام خارجہ پالیسی پر مودی حکومت کو شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت، حماس کے سینئر کمانڈر رائد سعد اسرائیلی حملے میں شہید، حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی، عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے براہ راست احکامات پر اسرائیلی فوج نے ایک روز قبل غزہ شہر میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید، 25 سے زائد زخمی۔ حماس نے اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں کو جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ وہ قابض اسرائیل کو معاہدے کی پاسداری پر مجبور کرے۔ یوکرین کا امن مذاکرات سے قبل نیٹو رکنیت کی خواہش ترک کرنے کا عندیہ، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے واضح کیا کہ اگر مغربی ممالک یوکرین کو روسی جارحیت کے خلاف مضبوط، قابل عمل اور دیر پا سلامتی کی ضمانتیں فراہم کریں تو یوکرین نیٹو کی رکنیت کی خواہش ترک کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پیشکش یوکرین کی جانب سے ایک بڑی سیاسی رعایت اور سمجھوتا ہے۔